کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی موضوع کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 58 ہے، سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5 ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، جن کی امانت ہے، جو امانت کے اہل ہیں، امانت کو اس کے سپرد کیا جائے۔ یہ بھی انسان کی شرعی ڈیوٹی ہے کہ جب اس کو کسی چیز کے اندر امین بنایا جائے اور امانت سپرد کرنے کا وقت ہو تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ امانت جو ہے اس کے اہل کو پہنچائے۔ اگر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فیصلے کے اندر یہ بات ضروری ہے، انصاف کا خیال رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے کہ جو بھی کسی معاملے کے اندر حکم بنایا گیا، جج بنایا گیا، اس کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ جب بھی فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرے۔ اگر اس نے فیصلے کے اندر کوتاہی کر دی، غلطی کر دی، تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے کی اصلاح کے اندر درست فیصلے کا بڑا کردار ہے۔ اگر معاشرے کے اندر فیصلے غلط ہونا شروع ہو جائیں تو معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کی کتنی اہمیت بیان فرمائی کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو کہ عدل و انصاف جو ہے پرہیزگاری کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز پڑھنے کے اندر اس کی شرائط کا، اس کے ارکان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اگر اس کی شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے، اس کے ارکان اور واجبات کا لحاظ نہ کیا جائے تو بندہ اگرچہ پوری زندگی نماز بھی پڑھے لیکن اس کی نماز قبول ہے۔ نماز کے قبول ہونے کے لیے عند اللہ یہ ضروری ہے کہ جو شریعت نے اس کی حدود بیان کی ہیں اس حدود کے مطابق جو ہے نماز کی ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح جو فیصلے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنی مسلک پر بیٹھ کر فیصلہ غلط کر دیا
تو قیامت والے دن اس کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی. پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا کے اندر منصب دیا تھا، میں نے عزت دی تھی کہ لوگ تمہارے پاس آ کر اپنے معاملات کے حوالے سے فیصلہ کروائیں، تو انہیں لوگوں کی رعایت کیوں کی؟ تمہیں چاہیے تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی رعایت کرتے، اس کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی کے اندر فیصلہ کرتے. اب اس کے حوالے سے قرآن پاک کی واضح آیات ہے. اسی سورۃ النساء کے اندر یہ آیت نمبر ہے 59. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک اصول بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، و اولی الامر منکم، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، جنہیں ہم نے اقتدار دیا. اب اس کے تحت علماء مفسرین فرماتے ہیں اعلی حکومت سے مراد دو طرح کی حکومت ہے. اس سے مراد دینی حکومت بھی ہے، اس سے مراد دنیاوی حکومت بھی ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے دینی حکومت عطا فرمائی، جیسا کہ عالم دین اور مرشد کامل، فقیہ، مجتہد، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دینی حکومت عطا فرمائی کہ لوگ ان کی قرآن و سنت سے سنی باتوں کو سنتے ہیں اور سن کر اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. عالم دین ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عالم دین کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کو دینی حکومت حاصل ہے، وہ اپنے علاقے کا حاکم ہے، اپنے علاقے کا کیا ہے؟ حاکم ہے. اسی طرح جس کو دنیاوی حکومت عطا فرمائی، جس طرح کے یہ دنیاوی حکام ہیں، تو اس آیت کے اندر دونوں مراد ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکومت والے ہیں، حکومت والوں سے مراد کیا ہے؟ چاہے دینی حکومت والے ہیں چاہے دنیاوی حکومت والے ہیں، ان کی اطاعت کرو. لیکن یہاں پر ایک فرق یاد رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے کی جائے، بغیر وہاں پر کسی قسم کی شرط، بغیر کسی شرط کے مطلقاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. لیکن جو تیسرے نمبر پر جس کی اطاعت کا ذکر ہے، جو اہل حکومت ہے، چاہے وہ دینی حکومت والے ہوں چاہے دنیاوی حکومت والے ہوں، ان کی جو اطاعت کی جائے گی وہ مشروط انداز سے کی جائے گی کہ اگر ان کی بات قرآن و سنت کے موافق ہے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، اور اگر ان کی بات قرآن و سنت سے متصادم ہے، ٹکراتی ہے، تو وہاں پر کسی حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ تعالی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے تو چاہے وہاں پر حکم جاری کرنے والا عالم دین کیوں نہ ہو، اگر عالم دین کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے
تو اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا، اس کی بات رد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مشرک کامل ہے، اگر اس کی بات بھی قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو اس کی بات کو بھی ہم نہیں لیں گے، بلکہ کس پر عمل کریں گے؟ شریعت اسلامیہ پر عمل کریں گے کہ شریعت نے ایک ہمیں قانون سمجھا دیا کہ تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دنیاوی محکمے کے اندر آفیسر ہے اور وہ کوئی آرڈر جاری کرتا ہے، اگر وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے اور اس کا حکم جو ہے کس سے ٹکراتا ہے؟ قرآن سے ٹکراتا ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ٹکراتا ہے، تو ہم اس آفیسر کی بات کو مانیں گے؟ ہم وہاں پر کس کی بات کو مانیں گے؟ شریعت اسلامیہ کی بات کو مانیں گے۔ تو یہ قرآن پاک نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا فارمولہ سکھایا کہ تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر کسی بات کے اندر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو یہ جھگڑا جو ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب جھگڑے کا حل بھی قرآن و سنت نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے، کسی بات کے اندر تنازع ہو جائے، تو اس کا حل کس طرح تلاش کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، اس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ ساتھ اللہ نے شرط لگائی کہ جھگڑا ہو جائے اور اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ سے کرانا، اللہ کے رسول سے کروانا، یہ کون کرتا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ وہ کرتا ہے جس کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے۔ یعنی وہ اپنا فیصلہ کس سے کرواتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کرواتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ چاہتا ہوں، اس کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر اس کا کس پر ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو اپنے جھگڑوں کے اندر حاکم کس کو بناتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو بناتا ہے۔ اب شریعت اسلامیہ نے ایک اصول ہمیں بیان فرمایا۔ پہلے تو یہ بیان فرمایا تم نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور تیسرے نمبر فرمایا جو اہل حکومت ہیں، چاہے وہ افراد جنہیں دینی حکومت حاصل ہے، چاہے وہ افراد جنہیں دنیاوی حکومت حاصل ہے، تم نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن و سنت جو ہے اہل حکومت کی شان بیان کرتا ہے۔ کہ اگر یہ سمجھے کہ ہماری شان کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کر لیں، کہ قرآن و سنت اتنی شان دے رہا ہے کہ واضح طور پر قیامت تک کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا کہ تم نے ان کی بات ماننی ہے، ان کی بات ہے، ان کی مخالفت ہے۔ آج کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اہل حکومت میں سے اگر کوئی غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو لوگ ہی باتیں کرتے ہیں ہم تو ریاست کی ذمہ دار ہیں، ریاست کہتی ہے اور ریاست کا حکم ماننا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کی رعیت میں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ریاست کی بات ماننا ان کاموں کے اندر ضروری ہے کہ جب کہ ریاست کی بات قرآن سے نہ ٹکرائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے نہ ٹکرائے۔ اگر ریاست کی بات اللہ کے قرآن سے ٹکرائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے، تو وہاں ہم ریاست کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ جس نے ریاست کو پیدا کیا ہے، جو ریاست کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی بات مانیں گے۔ اور یہی مسلمان کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ اب یہاں پر آ کر بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں، پھر گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج
میرا جمعہ اس موضوع پر پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آج پاکستان کی عدالت کے اندر بہت بڑا نام ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ، اس نے غلط بیان جاری کیا ہے جس پر تمام امت مسلمہ کے دل جو ہیں مجروح ہیں۔ قادیانی جو پاکستان کا بھی غدار ہے، کس کا غدار ہے؟ جو پاکستان کا بھی غدار ہے۔ قادیانی جو ہے یہ اسلام کا بھی غدار ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں گناہگار کی بخشش تو ہے لیکن غدار کی بخشش، اور آپ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ظالم کا حمایتی بھی کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب بسا اوقات کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے، یہ بھی بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو یار میں نے کون سی ایسی غلط بات کہی ہے، بات تو فلاں نے کی ہے۔ تو شریعت یہاں پر یہ بھی حکم دیتی ہے اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو تو اس ظلم کا حصہ نہ بن، اس کی معاملت نہ کر۔ اگر تو نے اس کی معاملت کی تو تیرا حکم بھی انہیں کے ساتھ ہی ہوگا، تو بھی ظالم شمار ہوگا۔ آج قادیانی جنہوں نے ہمارے کلمے پر قبضہ کرنا چاہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمیں دل و جان سے پیارا ہے، اور اس کلمے پر مسلمان پیرا دے رہا ہے، اور اس کلمے پر اتنا سخت پیرا مسلمان دے رہا ہے۔ آج بھی ہمارا دیکھیں کشمیری بھائی اسی کلمے پر ڈٹا ہوا ہے، کلمہ توحید و رسالت پر ڈٹا ہوا ہے۔ ہمارا فلسطینی بھائی وہ بھی کلمہ توحید و رسالت پر ڈٹا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جان جاتی ہے تو چلے جائے لیکن میرے دامن سے کلمہ توحید و رسالت نہیں جائے گا۔ کیوں؟ مسلمان کا مقمع نظر جو ہے وہ کلمہ توحید و رسالت ہے، اسی پر مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر مجھے کلمے کی موت آ گئی تو میں کامیاب ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور اگر مجھ سے یہ کلمہ توحید و رسالت جدا ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے کلمہ توحید جو ہے اور کلمہ رسالت جو ہے یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا۔ اور قادیانی اتنا بدبخت ہے، قادیانی اتنا بدبخت ہے کہ اس نے ہمارے کلمے پر قبضہ کرنا چاہا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ اگر آپ کے گھر پر قبضہ کرے کیا کریں گے؟ آپ اس کو معاف کریں گے؟ کوئی آپ کی اولاد پر قبضہ کر لے، دنیاوی کوئی بھی چیز ہے، اگر اس پر کوئی قبضہ کرے آپ گوارا کریں گے؟ بندہ اشتہار کے اندر آ جاتا ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے تو میرے گھر پر قبضہ کر، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تم میرے آل و عیال پر قبضہ کرے؟ اب قادیانی اتنا بدبخت ہے کہ اس نے کلمہ توحید و رسالت کے اندر جو محمد رسول اللہ ہے، کئی لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا یہ قانون ہے کہ قادیانی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی جو ہے وہ کیا ہے؟ قبضہ گروپ ہے، کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی یہ کہتا ہے کہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ وہ پڑھتے ہوں گے لیکن محمد رسول اللہ سے مراد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال محمد رسول اللہ کو مراد نہیں لیتے، وہ اس سے کسی اور کو مراد لیتے ہیں۔
مرزا غلام قادیانی اس کو بلال دیتے ہیں. اتنی بڑی وہ واردات کر رہے ہیں کہ ہمارے کلمے پر وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو مسلمہ عقیدہ ہے، جو ضروریات دین میں سے ہے، ختم نبوت کا جو عقیدہ ضروریہ ہے، اس کو ہم مشکوک بنا دیں. لیکن یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے ظاہری حیات کے اندر پیشے گوئی فرمائی تھی کہ ایک جماعت میرے غلاموں میں سے وہ حق پر ڈٹی رہے گی، ان کے مقابلے میں باطل قوتیں بڑی آئیں گی، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہوگا، بڑی وہ کوششیں کریں گے، لیکن آل حق کی جو جماعت ہے ان کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی. آل حق کی جماعت کو آل باطل جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کے نظریے کو ختم نہیں کر سکیں گے. آج بھی قادیانی قوتیں جو ہیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں قادیانیت کو پھیلائیں. لیکن ہمارا پیغام ہے ان لوگوں کو، جب تک رسول اللہ کے غلام اس سرزمین پر موجود ہیں، انشاءاللہ عزیز قادیانیت کے جراثیم پھیلنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اونچی بات سے بولیں، قادیانیت کے انشاءاللہ جراثیم نہیں پھیلنے دیں گے. اگر کوئی قادیانیوں کی حمایت کے اندر، چاہے پاکستان کا چیف جسٹس کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی فیصلہ کرے گا تو ہم اس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اس کے فیصلے کو کیا کرتے ہیں؟ اونچی بات سے بولے، کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارا دل، ہماری جان رسول اللہ پر قربان ہے. ہم رسول اللہ پر قربان ہیں. ہم تو اپنی جانیں جو ہیں وہ ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں. کب رسول اللہ مانگ لیں، کب رسول اللہ کے دین پر ہماری جان کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے. تو لہٰذا جو قادیانیت کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ ہم قادیانیوں کو سپورٹ کریں گے، یہ قوم مردہ ہو چکی ہے. نہیں، یہ قوم زندہ قوم ہے. اسی قوم نے غازی الدین جیسے بچے بھی جنم دیے ہیں. اسی قوم نے غازی ملک ممتاز قادری شہید جیسے نوجوان بھی پیدا کیے ہیں. ہر دور کے اندر اس پاکستانی قوم کے اندر اللہ نے ایک ایسی بیداری عطا فرمائی ہے. اگر قادیانی کو اڑانے کی بات ہو تو ایک پٹھان، جس طرح لوگ بھی اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو پٹھان کی مثال دے دیتے ہیں کہ مولانا یہ بات کہہ رہا تھا. تو جس وقت پشاور کی عدالت کے اندر قادیانی جو تھا اس کا کیس چل رہا تھا، وہ خالد نام جو پٹھان تھا، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کو پتہ چلا یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اور یہ غاصب ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. اس نے بڑی عدالت کے اندر اس کو نیست و نابود کر دیا. تو یہ قوم جو ہے یہ بیدار قوم ہے. لہذا یہ چیف جسٹس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کر کے ہمارے دلوں کو کیا کیا ہے؟ مجروح کیا ہے. اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں پھر فوراً اس کو عہدے سے ہٹایا جائے. اونچی بات سے آپ بات کریں، پھر فوراً اس کو عہدے سے ہٹایا جائے. کیوں؟ ہماری جان، ہماری عزت جو ہے وہ رسول اللہ پر قربان ہے. اگر ہماری بھی عزت ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. اگرچہ ہم عمل میں کمزور ہیں لیکن عقیدے کے اندر فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. جب عقیدے کی بات آتی ہے تو یہاں تو بچہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ایسے کسی بھی جراثیم پھیلانے والے کو برداشت نہیں کریں گے. یہ پاکستان جو ہے یہ کلمہ اسلام پر بنا ہے.
کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کئی لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر قادیانیوں کی حمایت کی جائے، یہ تو اس وجہ سے ملک پاکستان معاذ وجود کے اندر آیا تھا کہ یہاں پر رسول اللہ کے چرچے ہوں، یہاں پر منبر پر بیٹھ کر خطیب جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت کو بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرے۔ لہذا اگر آج بھی پاکستان کی عدالت کے اندر اگر کوئی جج اپنی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں وہ فیصلہ کروں جو اسلام کی تائید کے اندر ہو، جو ایسا فیصلہ نہ ہو جو کسی اور طرف لے کر جا رہا ہو۔ اگر ایسا فیصلہ کیا تو مسلمان جو قوم ہے وہ خود جو ہے احتساب کرنا جانتی ہے۔ ابھی ہمارا امتحان ایمان کے حوالے سے وہ کوتاہی کا شکار ہے، ابھی بھی اس قوم کے اندر جو ہے ایسے ایمان کی حرارت والے لوگ موجود ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے، اب غازی الدین دیکھ لیں کیا تھا، صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترخان کے بیٹے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ بڑے بڑے مفسر وہاں پر سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور اللہ قبول کرتا ہے تو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں کو قبول فرما لیتا ہے جس کو قرآن پڑھنا بھی۔ اور جس وقت غازی الدین کا جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے عالم دین ہیں، سید بادشاہ ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو حضرت غازی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنازے کی چارپائی سامنے، جنازہ پڑھانے کے جب تکبیر کہنے کی باری آئی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جس وقت بیدار کیا گیا، ہوش سے باہر آئے، بے ہوشی سے باہر آئے، پوچھا گیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا، طبیعت کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرمانے لگے ساری زندگی یہ پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے یہ فرمایا، حضور کی ساری زندگی باتیں کی، قرآن و سنت کا درس دیا، لیکن کبھی حضور دیدار نہ کروایا۔ آج غازی الدین کے جنازے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ غازی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے، چاہے وہ مدینے کے اندر جلوہ گر ہیں لیکن اپنے امتیوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ اگرچہ ہم مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہے ہیں لیکن ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے۔ آپ ہمیں مہنگائی کی چکی کے اندر جتنا پیسنا چاہتے ہیں تو پیس دیں، لیکن یہ قوم دل کی بیداری رکھتی ہے، اس طرح کا اگر امتحان لیا تو سارے اٹھ جائیں گے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال قلندر لاہوری کہنے لگا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محبت اس کے بدن سے نکال دو۔ جب تک رسول اللہ کی محبت کی روح ہمارے اندر ہے ہمیں بھوکا بھی رکھو گے، بھوک برداشت کر لیں گے۔ تو یہ چیف جسٹس نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اور آج پوری امت مسلمہ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ آج زخمی دل ہوا ہے، اور اس بدبخت کو، اس کو تو جج کہنا بھی توہین ہے، اس پہ تو، اور اگر تو فیصلہ اچھا کرتا تو قیامت تک تیرا نام زندہ ہو جاتا، اور تو اپنے نام کو مردہ کرنا چاہ رہا ہے، قیامت تک کے لیے پھٹکار لینا چاہ رہا ہے، قادیانیوں کی حمایت کر کے تو اپنے آپ پر قیامت تک کے لیے پھٹکار ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحمت کی برسات ہو تو آجا رسول اللہ کی غلامی کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر جو آیا قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کا نام زندہ فرما دیا۔ تو پیارے دوستو، اسی موضوع کے حوالے سے آج یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ایمانی ڈیوٹی ہے، کیا ہے؟ تاکہ قیامت والے دن یہی ڈیوٹی جو ہے ہمارے لیے سرخروئی کا باعث بنے، اور انشاءاللہ جب قربانی کا وقت آئے گا انشاءاللہ قربانی کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ آپ جا کر کے اپنے حوصلے ہمت کا اعزاز کریں، انشاءاللہ جب قربانی کی باری آئے گی انشاءاللہ قربانی کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر من مٹنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس ختم نبوت پر انشاءاللہ ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ابھی تشریف رکھیں، ابھی آپ کے سامنے جو ہے ایک اعلان کرنا ہے، ابھی